بیٹھ کر سننا نہیں. یہ ہمارے جو بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہیں سنت پر عمل کرنے کی نیت سے تھوڑی تکلیف اٹھا لیں, اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں قریب آ جائیں. انشاءاللہ اللہ اس سے آپ کو آگے کی ہدایت کے نور سے نوازے گا, سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور ادب والوں کو خدا دیتا ہے. کتابوں میں یوں آتا ہے کہ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. شیطان نے ہمیں یہ ایک عجیب لائن سے چکر بنا کر رکھا ہے کہ ہم دور بیٹھتے ہیں, بات سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اپنی جگہ سے خود اٹھو اور یہاں قریب آ کر مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے. ماشاء اللہ, اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے, اللہ ہمیں اطاعت کا جذبہ دے. آ جاؤ ماشاء اللہ. جو بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی یہیں آ جاؤ. چار نہیں تین بس آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ہمیں سمجھ بھی دے اور اللہ ہمیں اطاعت کا جذبہ بھی دے اور اللہ ہمیں ہدایت کے نور سے بھی نواز دے. آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بہت سے بھائی میدان میں ادھر ادھر کھڑے ہیں. مجمع جوڑنے والی جماعت کے ساتھی ذرا فکر کر لیں اور وہاں جا کر انہیں سمجھا بجھا کر مجمع میں لے آئے. مجمع جوڑنے والی جماعت تو بنائی ہے, ان کو یہاں پنڈال میں جوڑنے کے لیے نہیں رکھا ہے. پنڈال کے باہر جو بھائی گئے ہیں ان کو وہاں سے سمجھا بجھا کر یہاں لا کر بٹھانے کے لیے ہے. لہذا ہماری وہ جماعت فکر میں پڑ جائے. ایک ایک آدمی جا کر کسی کو نہ کہے, جماعت بن کر جاؤ. جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. انشاءاللہ تمہارے جماعت کی شکل میں جانے پر سب بھائی آ جائیں گے اور یہ سب بھائی عمل میں شریک ہو جائیں گے اور اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا. ابھی بہت بڑا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے دور, وہاں جا رہا ہے پھر رہا ہے. مجمع جوڑنے والی جماعت ذرا فکر کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں ماں کے رحم میں جسم کے اعضاء کے اعتبار سے بنایا. ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل و دماغ، 360 جو جوڑ ہے، یہ سب اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنائے. تو جسم کے اعتبار سے یہ ماں کے پیٹ میں بنا اور پھر اللہ نے اسے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں پیدا فرمایا، منتقل کیا. اور اب اس انسان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں محنت کر کے اپنے آپ کو صفات کے اعتبار سے بنائے، اپنے اندر صفات پیدا کرے. اس کے لیے زندگی ہے، ہم سب کے لیے، اور ہم سب سے اسی کا مطالبہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اس بات کی محنت کریں کہ ہم میں وہ صفات پیدا ہو جائیں جو صفات اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جن صفات کے بارے میں نبیوں نے آ کر ہر زمانے میں انسانوں کو جس بات کی دعوت دی ہے. ان صفات میں سب سے پہلی صفت ایمان ہے. ایمان کہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ہم محنت کر کے ایمان کو اندر اتاریں. اس لیے کہ ایمان کی جگہ تو دل ہے، زبان تو اس کو اظہار کرنے کی ہے جگہ، اس کی جگہ اصل تو ہے دل. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کی جگہ دل ہے. ہاں، ایمان دل میں جا کر ٹھہرتا ہے، اور دل میں جا کر میرے دوستوں جمتا ہے. اور جب ایمان دل میں جا کر ٹھہر جاتا ہے اور جم جاتا ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی ایمانی زندگی بن جاتی ہے. پھر اس کو ایمانی صفات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی قدرت پر یقین، ہاں، اللہ کی ذات عالی پر توکل، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آج ہمارا بھروسہ اپنے مال پر ہے، اپنی طاقت پر ہے، اپنی قوت پر ہے، اپنے کاروبار پر ہے، اپنی نوکری پر ہے، اپنی برادری اور قوم پر ہے. ہمارا بھروسہ مخلوق پر ہے. ہاں، حالانکہ
یہ پوری مخلوق جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یہ سب محتاج ہیں، اور ان میں ان کے قدرت کا کچھ نہیں ہے. سب کچھ تو ایک اللہ ہی کے قدرت میں ہے، اور ایک اللہ ہی جو چاہے گا وہ ہوگا. اور پوری کائنات پر ایک اللہ ہی کا امر چلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. دھیان سے بات سنو، سمجھو کہ اس پوری مخلوق کا خالق ایک اللہ ہے. لہذا پوری مخلوق اس کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اسی کی ملک میں ہے. الا لہ الخلق، یہ پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے. والامر، کہ اس پوری کائنات کو پیدا کر کے یہ کائنات کی شکلیں اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں ہیں، سب اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہ جس کے ہاتھ میں چلے گی اس کے کنٹرول میں، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کی ذات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس پوری زمین و آسمان و کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور چاہے وہ اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دی ہے، لیکن اس پر کنٹرول پورا اللہ کا ہے. ہاں، اس پوری کائنات پر تصرف اللہ کا ہے. مالدار کو اللہ نے مال ضرور دیا ہے، لیکن اس مال سے وہ نہیں ہوگا جو مالدار چاہے گا. اس پر تصرف اللہ کا ہے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. ہاں، اس کے کاروبار اور تجارت اس کے ہاتھ پہ اللہ نے دی ضرور ہے، لیکن اس پر کنٹرول اس کا نہیں ہے. اللہ چاہے نفع دے دے، اور اللہ چاہے گا تو اسی کاروبار میں کاروبار کرتے کرتے کنگال ہو جائے گا آدمی، جیسے ہو رہا ہے دنیا میں. آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لیکن آنکھوں کا کنٹرول اللہ کا ہے. ہاں، اگر انسان کا اپنا کنٹرول ہو تو کوئی بھی انسان آنکھوں سے کم دکھے ایسا نہیں چاہتا. نمبر والا چشمہ کوئی پہننا تیار نہیں ہوتا، وہ تو مجبور پہننا پڑتا ہے. کیوں؟ اس آنکھوں پر کنٹرول اللہ کا ہے. اللہ چاہتا ہے آنکھوں کی روشنی کو باقی رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے آنکھوں کی روشنی کم کر دیتا ہے. اب روشنی کم ہو گئی تو اب دیکھنے کے لیے آدمی چشمے بنا ہوتا ہے. ایسے انسان کے ہاتھ اور پیر ہیں، اور انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ان اعضاء پہ کنٹرول ایک اللہ کا ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے. ہاں، انسان کے اندر کڈنی ہے، اس کی کڈنی اس کے پاس ہے، لیکن کنٹرول اللہ کا ہے. بہت سی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی اچھا خاصا بھلا چلتا پھرتا ہے، اور پھر ایک دم تکلیف ہوتی ہے اور جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری سے کڈنی فیل ہے. ہاں، دل انسان کے ہاتھ میں ہے، قبضہ اللہ کا ہے، کنٹرول اللہ کا ہے، اللہ کا تصرف اس پر ہوتا ہے. اسی طرح دور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہمارے بس میں ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ان میں سے، لیکن اس پر کنٹرول پورا اللہ کا ہے. جب سے سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے، تب سے اب تک وہ سورج ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہمارے گھروں میں ٹائم ٹیبل ہے. ہاں، وہ ٹائم ٹیبل تو اسی سے بنا ہے، سورج اور چاند سے، اور ہزاروں سال ہو گئے وہ ٹائم ٹیبل وہی ہے.
اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اللہ کا نظام ہے. آسمان سے وہ بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے اللہ کا نظام ہے کہ وہ زمین جو کسی زمانے میں جہاں سے دھول اڑتی تھی پانی گرنے کے ساتھ وہ ہریالی ہو جاتی ہے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. اور وہی اللہ جب چاہے ہریالی زمین کو پانی برسا کر ختم کر دے. اس کی قدرت ہے، کنٹرول اس کا ہے. نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ نفع پہنچانا نہ نقصان پہنچانا. نافع اور ضار یہ اللہ کی صفت ہے. نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا ایک اللہ ہے. کاروبار میں نفع وہ دے تو نفع ملتا ہے، اور کاروبار میں وہ نقصان کا فیصلہ کرتا ہے. تو آدمی کتنی تدبیریں کرتا ہے لیکن کاروبار میں نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتارنے کا نام ہے ایمان. آج ہمارا یقین چیزوں پر ہے، مال پر ہے، پیسوں پر ہے، ڈگری پر ہے، حکومت پر ہے، ملک پر ہے، زمینوں پر ہے. ہاں، حالانکہ میرے بھائیوں انہی زمینوں میں انہی ملکوں میں دنیا کی بہت سی قومیں ختم ہوئی ہیں. ان کے پاس یہ سب تھا، لیکن اللہ نے انہیں جب ختم کرنا چاہا تو اللہ نے ختم کر دیا ان کو. فرعون کو اس کی حکومت میں اللہ نے ختم کیا ہے. قارون کو اس کے مال میں اللہ نے ختم کیا ہے. ہاں، قوم نوح اکثریت میں تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال ان میں رہ کے محنت کی اور انہوں نے بات کو نہیں مانا کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں کیا کر سکتے ہیں آپ. لیکن پھر اللہ نے انہیں جو موقع دیا تھا وہ موقع دینے کے بعد جب وہ موقع پورا ہو گیا اللہ نے اپنی قدرت سے ختم کر دیا پوری قوم کو. ہاں، عالمی طوفان پانی کا. ہاں، ایک نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جذبوں کے ساتھ ایمان والے تھے. قوم عاد بہت بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن انہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ختم کیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. پورا نظام عالم اللہ کے قدرت سے چل رہا ہے. ہم کھا پی رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. ہم اپنی طاقت سے کھا پی نہیں رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کھاتے پیتے بیمار ہو گئے، کھانا بند ہو گیا. کھانا ہے لیکن بند ہے، نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانوں میں منع کر دیا، بند ہو گیا. اس کا منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، سب ہے، لیکن نہیں. ایسے میں دوستو دنیا کی ہر چیز ہے. ہم دھوکے میں، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں، جس سے جو ہوتا دکھتا ہے وہ ہم سے ایسا ہی ہے. کسی چیز میں نفع دیکھا کہ اس میں نفع ہی ہے، ایسا نہیں ہے. نقصان میں نقصان نہیں ہے. اس میں اللہ جو چاہیں گے وہ ہے. ہاں، اللہ نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. اور موسیٰ نے جواب دیا اللہ میری لکڑی ہے. وہ لکڑی تھی، میری لکڑی ہے، اور اس سے جتنے کام ہوتے تھے وہ بتائے. اتوکل علیہا، میں اس لکڑی پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، میری بکریوں پر درخت سے میں پتے جھاڑتا ہوں ان کو کھانے کے لیے.
اور یہ فی ہمارے وہ اخرا، اور اس لکڑی سے میرے بہت سے کام اور بھی ہوتے ہیں. تو جو نظر سے دکھا وہ بتایا حضرت موسیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ شانو حقیقت کیا ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، یہ تم نے جو لکڑی ہاتھ میں پکڑی اس کو زمین پر پھینکو، لکڑی کو چھوڑو. جب تک چھوڑیں گے وہاں تک حقیقت سمجھ میں آنے کی؟ بولو نہیں. تبلیغ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ دکان کو چھوڑو اللہ کے لیے، تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ دنیا کیا ہے، کہ دھوکہ ہے، میں دھوکے میں ہوں. ہاں فرمایا القیہا، پھینکو. اب پھینکی تو وہ لکڑی جو تھی وہ تو ہلنے لگی، سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن میں ہے. قرآن شریف کو پڑھو اور علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں کیسے رہنا چاہیے. ہاں ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں. ہاں فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ نے لکڑی کو پھینکی تو وہ تو زندہ سانپ بن گیا اور چلنے لگا. تو اللہ میاں نے کہا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ پھر پکڑو اور ڈرو مت. سَنُعِيدُهَا فِي سِيرَتِ الْأُولَىٰ، اگر تم پکڑو گے تو جیسے پہلے وہ لکڑی تھی ہم پھر اس کو لکڑی بنا دیں گے. اب اللہ سمجھانا کہ موسیٰ جو تم دیکھ رہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو کریں گے وہ ہے. اگر اسے لکڑی رکھیں گے لکڑی نفع پہنچائے گی، اور اگر ہم اس کو اسدا بنائیں گے تو سانپ بن جائے گا، نقصان پہنچانے والا بن جائے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ کو فرعون کے پاس بھیجنا ہے. اب فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ میاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو فرعون کے پاس ہے اسے دھوکے مت پڑ، کچھ بھی نہیں ہے وہ، اسے وہ ہوگا جو میں کروں گا. فرعون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں فرعون کی حکومت سے وہ نہیں ہوگا جو چاہے گا، فرعون کی حکومت سے وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. میں نے چاہا لکڑی، اور تب جب پھینکی تو لکڑی اسدا بن گئی، میں نے بنائی. ایسے نفع کی چیز سے نقصان میں پہنچاؤں گا اور نقصان کی چیز میں نفع میں دوں گا. فرعون کی حکومت میں چاہے اس کے پاس تمام حفاظت کی فوج اور حفاظت کی تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی جب میں چاہوں گا اسے ختم کروں گا. اللہ نے سمجھائے. ہاں یہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ دکان اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ، یہ اسی کے لیے کہ اس کو چھوڑو گے تو سمجھ میں آئے گا. بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے اس کا یقین بن جاتا ہے کہ میں تو یہیں سے پل رہا ہوں، اور ماں دودھ چھوڑنا چاہتا تو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، روتا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ دودھ چھوڑوں گا تو مجھے 15 قسم کی نعمتیں کھانے ملے گی. وہ سامنے نہیں ہے، اسے روتا ہے. 2 سال تک دودھ پیا ہے ماں کا، اور پیتے پیتے 2 سال گزر گئے ہیں، تو اندر یہی ہے کہ اس سے میں پلوں گا، یہ میرا چھوٹ جائے گا تو میرا کیا ہوگا. ماں چھوڑاتی ہے تو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ماں ہلوا لگاتی ہے، اور جب وہ پستان منہ میں لیتا ہے تو کڑوا معلوم ہوتا ہے، تو چھوڑ دیا دودھ. اور جہاں دودھ چھوڑا کہ گھر میں ہر ایک کہتا ہے منع کا دودھ چھوٹ گیا، لو بسکٹ. کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی چاول کھلا رہا ہے، کوئی روٹی کھلا رہا ہے، 50 قسم کی نعمتیں کھا رہا ہے. ایک چھوڑا 50 ملے. ایسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے
میرے حکم پر اگر تم کسی چیز کو چھوڑو گے اس کے پیچھے بہت کچھ میں دوں گا. ہم کو شیطان سمجھاتا ہے دکان بند کریں جو اسے نقصان تھے تو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، نماز کے لیے نہیں چھوڑتا. دھوکہ لگا ہے. لیکن اس کو میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا، اس کے پیچھے کیا ملے گا وہ یقین ہوگا تو آدمی چھوڑے گا. وہ یقین بنانا پڑتا ہے، اور یقین بنتا ہے اللہ کا اس کو اللہ کے لیے جب چھوڑو گے تب. ہمارے بھائی کو بہت سالوں سے وقت لگا رہے ہیں، چلہ لگا رہے ہیں، لیکن یقین جہاں ہے وہیں ہے. حالات کا تاثر جب بھی تشکیل ہوگی مروا کم سے عام سے تیم سے آدمی اسی حالات کا تاثر لے کر آگے نہیں بڑھتا. ہاں یقین وہی ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنے چلے لگائے ہیں، 4 مہینے چلے وہ حالات کو سامنے رکھ کر لگائے ہیں. حالات ہیں تو گئے، حالات میں کچھ مسئلہ ہے کا ورس نہیں آوتا ورس. ایک آدمی کو چائے بنانا ہوتا ہے تو چائے بنانے کے لیے پانی اتنا گرم کرنا ہوگا کہ جس گرم پانی میں چائے ڈالنے کے بعد چائے تیار ہو جائے. اب اس کے لیے 5 منٹ 10 منٹ چاہیے تاکہ چولہے پر رکھے اور گرم ہو جائے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑی دیر رکھا نا اتار لے، پھر رکھے پھر اتار لے، تو سال ہو جائیں گے چائے تیار ہوگی؟ ارے بولو نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو جتنا وقت چاہیے اتنا رکھتا ہی نہیں. وہ بزرگوں نے ہماری یقین کو بنانے کے لیے ہمیں جو ایک بات کا نظام بتا دیا ہے کہ کسی حال میں بھی اپنے وقت پر چلہ لگاؤ، اپنے وقت پر 3 دن کے لیے اس دنیا کو چھوڑو، اپنے وقت پر 2.5 گھنٹے کے موقع پر دنیا کا کوئی بھی کاروبار چھوڑو اللہ کے لیے. جب یہ اللہ کے لیے چھوڑنا شروع کرے گا تو پھر ان تمام چیزوں کا یقین خدا دل سے نکالے گا. ہاں، اور اللہ پر یقین آئے گا، اور جب اللہ پر یقین آئے گا تو پھر ہر کام میں ہر موقع پر اللہ کا حکم دیکھے گا میرے اللہ کا حکم کیا ہے. اور جب یہ اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہو جائے گی. پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کو پالے گا. ہاں، اللہ نے اپنے حکم کی طاقت بتائی حضرت موسیٰ کو کہ دیکھو ہمارے حکم پر یہ لکڑی بھی ہے اور ہمارے حکم پر یہ اژدہا بھی ہے. اصل ہمارا حکم ہے، ہمارے حکم میں بڑی زبردست طاقت ہے. ہاں، کہ نفع کی چیز کو نقصان والی بنا دیں اور نقصان والی چیز کو نفع والی بنا دیں. فرعون کے پاس چاہے کتنی بڑی حکومت ہے لیکن ہمارا حکم جس کے ساتھ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. صحابہ دنیا میں اس بنیاد پر چلے، دنیا کی حکومت کو نہیں دیکھا. روم اور فارس اس زمانے کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور جو اپنے آپ کو سپر پاور اور کیا کیا کہتے تھے، اور صدیوں سے حکومت تھی ان کے پاس، اور ان کے پاس خزانوں کے خزانے بھرے ہوئے تھے. اور صحابہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہتے تھے، دنیا زیادہ نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا حکم تھا. ہاں، وہ کہتے ہمارے ساتھ حکومت ہے، وہ کہتے ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم میں. مسلمان دکان میں جب اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں اللہ یہی تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ زندگی میں لائے گا. تقویٰ ایک وہ اندر کی طاقت ہے
جو طاقت آدمی کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکتی ہے، حرام سے روکتی ہے. تو جو آدمی تقوی زندگی میں پیدا کر لے گا تو اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا. کون کرے گا بولو؟ اللہ کرے گا. ہمارے پاس بہت پیسے کوڑیاں ٹھیک رہے پتہ نہیں کیا کیا ہے، پر پریشان سے ہوتا دعا کرو. تقوی نہیں ہے. سب ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، دو چھوکرے امریکہ میں، دو چھوکرے پتہ نہیں یورپ میں کہاں ہے، سب کما رہے ہیں، آ رہا ہے، لیکن پریشانی حل نہیں ہو رہی. تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، حرام سے بچنا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر مشکلات اور پریشانیاں دنیا میں بھی بڑھے گی، اور اس کی بنیاد پر موت کے بعد بھی آدمی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. یہ دین کی محنت میں اللہ نے لگایا ہوئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا ہمارے ساتھ بہت بڑا فضل کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں. ہاں، اور ہر حال میں اللہ کے دین کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر کریں. ہر حال میں یہ نہیں دیکھے ظاہر میں کیا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی کی زندگی آئے گی، ہم ہر مشکل سے راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. صحابہ اللہ کی راہ میں گئے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے کہ پیسے کہ نہیں اور اتنے پیسے لاؤ ہے کہ نہیں، یہ نہیں تھا. جو ہے لے کے نکل جاؤ، اللہ کا تقاضا ہے. جو ہے حضور کے پاس کچھ کھجور ہوتی، حضور کھجور کے لو اور جاؤ. اور صحابہ نکل جاتے تھے اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ پرورش کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جہاں چل رہی ہے، کھجور ختم ہو رہے ہیں، چالو پاچا، ایسا نہیں ہے امیر صاحب چالو نا. اور آج کل کی جماعتیں تو پہلے سے ٹکٹ بنا لیتی ہے تاکہ پھر آنے جانے کا ٹکٹ بنا ہوا تیار ہونا چاہیے. پھر پیسے ختم ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. کھجور ختم ہو گئے اور چل رہے ہیں. چلو، ہمیں تو اللہ کے یہاں بھیجا جانا ہے، چلتے رہے. سمندر کے کنارے پر چلتے تھے وہ. حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان پر حال آئے اور فاقہ آئے، ایسے ہی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو ہی نہیں ہے، اور اپنی حالت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، اور 3 دن تک صبر کر لے. 3 دن کسی کو کہے ہی نہیں، اللہ سے کہے میرا اللہ ہے، اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھلا. 3 دن اگر یہ صبر کر لے اور کسی کو اپنا حال کی خبر نہ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ اللہ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولے گا. اس کا تعلق یقین سے ہے. ہاں، یقینی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، دنیا کے حالات کو بدلنا اور دنیا کے حالات کا درست ہونا، اس کا تعلق دنیا کی چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی ذات عالی اور اللہ کی قدرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ان حالات کو درست کرے گا، ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے. اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں. اور ان اعمالی والی زندگی پر آنے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے.
کہ جب دل میں یقین بن جائے گا اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ میرا رب ہے اور میرا رزاق ہے اور میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، جب یہ یقین اندر بن جاتا ہے تو اس یقین کے بننے کے بعد پھر آدمی کے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی زندگی احکام پر آتی ہے۔ ہاں، اور جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جہاں گمان نہیں ہوتا۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں ایک تھے تمہارے جسے سمجھدار، یار بزرگ کے بارے میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا، تبلیغ والا لاوز کہیں تھے، تبلیغ والا پن تجھے پتہ چل جائے گا کہاں سے آتے ہیں۔ ہاں، تو تھوڑے دن کے پاس رہنے کے بعد پھر گھر واپس جانے لگے تو دل میں اس کے آگے کچھ ہدیہ دوں میں حضرت کو، اللہ والے تھے۔ تو جاتے جاتے مصحف میں پیسے رکھ کر حضرت کا مشورہ کیا تو حضرت ہاتھ پکڑ لیا، کہا ایسے آتے ہیں۔ یہ تو تحقیق کرنے آیا تھا، کہاں سے لا رہے ہیں کہاں سے آتے ہیں، کہیے تیرے دل میں کس نے ڈالا؟ ہاں، کماتے ہو تم، نہ کھاتے ہمیں، نہ کھاؤ تو ناراض ہو جاتے ہو۔ ہم جب کھانے میں ہمارا گھر مان بنائی ڈوشا چکن گھروں بنے سے بازار میں نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے، پر وہ ان کے دل میں ڈالنے والا کون؟ ہاں، اللہ کے بنو۔ جب اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو دنیا کے پیچھے خدا تھکائے گا نہیں۔ تمہاری دنیا کے اسباب کے جگہ اللہ کے یہاں تمہاری روزی طے ہے، تو ان اسباب میں محنت کرنے کے لیے تمہیں اللہ ایسے آدمی دے گا جو تھکیں گے، محنت کریں گے اور تمہارے کاروبار سے تمہیں کما کر دیں گے، اور تم اللہ کے دین کا کام کرتے رہو گے۔ جی ہاں، اور اللہ کے یہاں بہت بڑے، اللہ کے تو دینے کے خزانے اور اللہ کے دینے کے تو راستے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت کرنے کی ہے، چھوڑنے کی نہیں ہے۔ اور چلہ لگانے کی تھوڑی ہے، یہ تو زندگی لگانے کی میری جگہ ہے۔ زندگی لگاؤ۔ صحابہ نے زندگیاں لگائی اپنی، تو اللہ نے ان کے کاروبار اور کھیتی کرنے والے غلام دیے ان کو اللہ نے، اور ان کے گھر کا کام کرنے والے کے لیے لونڈیاں دی خدا نے کہ یہ تمہارا کام کریں گے، تم اپنا کام کر جاؤ۔ لیکن مسئلہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اللہ کا دین۔ اور آپ یہ سوچیں، مجھے تو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اپنے لیے، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں۔ دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو اور دنیا کے انسان اللہ کو پہچانے، اس محنت کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں اس محنت کو کروں گا، جس کے لیے کروں گا وہی میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ دنیا میں سب پبلک ہے، ہندوستان میں ہم جب سب رہتے ہیں، سب ہندوستان کی پبلک اور رعایا ہے، لیکن اس رعایا میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو حکومت نے اپنے کام کے لیے طے کیا ہے کہ تمہیں ہمارا یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے پر وعدہ دیا کہ ہم تنخواہ دیں گے تم کو۔ تو جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں
وہ جب گورنمنٹ کی اتنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو ان کی ضرورتوں کا پھر انتظام کون کرتا ہے؟ ارے بولو نا، گورنمنٹ. کیوں؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری انہیں قبول کی ہے اور پوری کر رہے ہیں. ایسے دنیا میں انسان بہت ہیں، کروڑ ارب، اس میں ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ کہ ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں اپنے دین کو زندہ کرنے کی محنت کی ذمہ داری دی ہے. جب یہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ ان کی ضرورتوں کا انتظام اپنی قدرت سے کرے گا، اور ہو رہا ہے. جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں کبھی تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو، لیکن جب آنند میں آتے ہیں تو 5 آدمی گاڑی لے کے آتے ہیں، حضرت میری گاڑی میں بیٹھو. کمایا یہ رات دن تھکائیے اور گاڑی لایا اور گاڑی کے بعد حضرت کو بٹھاتا ہے، اور حضرت اس کو پہچانتے بھی نہیں. ہے کیا کہ حضرت اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ نے جو ذمہ داری تھی اس کو پوری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شان ان کی ضروریات کا انتظام اللہ کرتا ہے. یہ یقین اندر آنا چاہیے، اور دین کی نسبت پر اپنی جان اور مال کو جتنا قربان کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہارے دل سے اس کا ڈر نکالے گا، اور تمہارے دل میں خدا ایمان اتارے گا. ایک اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، پھر کوئی مخلوق کا ڈر دل میں نہیں ہوگا. پھر آدمی فقر و فاقے سے نہیں ڈرے گا کہ میں جس اللہ کی عبادت اور جس اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو میں پوری کروں گا، وہ اللہ میری ضرورتوں کا انتظام کرے گا. گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا، گورنمنٹ میں کام کے لیے گھر چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے. ارے بولو، تنخواہ چالو. پھر جہاں گیا وہاں کی ٹکٹ کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ. اوپر سے بھتہ دیتی ہے، اور بھتہ بھی لے، تنخواہ بھی چالو. کیوں؟ گورنمنٹ کے کام کے لیے گیا ہے. تو جب تم اللہ کے دین کے لیے دین کے تقاضوں پر دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے تو خرچہ کون دے گا؟ ارے بولو، اللہ دے گا. کیسے دے گا؟ اپنی قدرت سے دے گا. سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے دے گا وہ. چار مہینے جماعت میں ہر سال جاؤ گے تو 4 مہینے دکان اگر بند کرو گے تو تمہاری روزی بند ہو جائے گی. وہ گورنمنٹ سرونٹ تو آفس میں تو نہیں گیا 4 مہینے تک، 6 مہینے تک. گورنمنٹ کے کام کے لیے گیا ہے. تنخواہ چالو ہے، تنخواہ کے ساتھ بھتہ چالو ہے، اور پھر جہاں گیا وہاں کے تمام خرچے بھی اللہ نے گورنمنٹ دیتی ہے. ایسے میں دوستو مسلمان ہے، مسلمان جب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو قرار دے کر جب اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے جان اور مال کو لگاتا ہے اور جو کچھ ہے لگانا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہیں اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے. یہ جو جماعتوں میں جاتے ہیں باہر ملکوں میں، کروڑپتی تھوڑے ہوتے، سب تمہارے جیسے مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام پر لگاتے ہیں. جو اللہ کے دین پر لگائے گا ضائع نہیں جائے گا. ہاں، کسان اپنے پاس جو بیج ہوتا ہے گیہوں، وہ گیہوں میدو زمین میں ڈالتا ہے، اور زمین میں ڈالتا ہے من، تو اللہ اسے ٹنوں کے حساب سے واپس کرتا ہے کہ تو نے میری مخلوق کو اناج ملے، ان کی ضرورت پوری ہو. تو نے زمین میں 1 من ڈالا، ہم تجھے ٹن دیتے ہیں، لے. جب دین پر جان مال لگاؤ گے تمہاری صحت بھی خدا دے گا، طاقت بھی خدا دے گا، سمجھ بھی خدا دے گا، اور ضرورت کے لیے جو اسباب ہے وہ اسباب بھی اللہ دے گا. لیکن کرنا پڑے گا پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جیسی امید کرے گا ایسی میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. مذہب تو کیا ہے، مذہب ہمارا
એમને કંઈ ખબર નથી, અલગ એવું નથી. मौलवी साहब मुफ्ती इलियास जो कहते हैं ना, वो कुरान हदीस की रोशनी में समझ कर तुम्हें कह रहे हैं. हाँ, हालात इसका मसला नहीं है. और अल्लाह ने अब तक जो किया उसको सामने रख कर कह रहे हैं. लाखों सहाबा इसी रास्ते की मेहनत करते करते दुनिया में अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी और दुनिया में अल्लाह ने इनके काम बनाए और कामयाब हो गए. लाखों करोड़ों औलिया अल्लाह इसी रास्ते की मेहनत में अपना सब कुछ लगाकर दुनिया में कामयाब हो के गए. हाँ, अल्लाह के दीन पर लगाया. हम तो दुनिया पे लगा रहे हैं, दुनिया से दुनिया बना रहे हैं, तो परेशानियां हैं, तंगियां हैं. अल्लाह ने दुनिया को दुनिया बनाने नहीं दिया, हमें दुनिया दी है आखिरत बनाने के लिए, दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए. जब ये दुनिया इस पर लगेगी तो फिर ये दुनिया में अल्लाह बरकत और इस दुनिया में अल्लाह हमारे लिए हर किस्म की सहूलत डाल देगा. ये समझदारी की बात नहीं दुनिया से दुनिया बनाए. क्यों कि दुनिया से दुनिया बना भी ली तो मौत के बाद दुनिया साथ जाएगी, यहीं छोड़ के जाएगा. और मौत के वक्त में हसरत करेगा कि जिस दुनिया के पीछे मेहनत की वो तो छूट गई, और जिस आखिरत में काम आने वाले अमाल थे वो मैंने किए नहीं, मेरा क्या होगा. हसरत करेगा, रोएगा, काम नहीं होगा. साहबा बड़े अक्लमंद थे. हाँ, अल्लाह के नबी ने इस बात की खबर दी है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू. जो अल्लाह का बनेगा अल्लाह उसका बन जाएगा. नबी की हदीस है, अद्दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा. दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है. दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो. तुम आखिरत के लिए करो, दुनिया तुम्हारे लिए है. अगर तुमने आखिरत को छोड़ा और दुनिया के पीछे पड़ोगे तो हम दुनिया को तुम्हारे सर पर सवार करेंगे. फिर टेंशन होगा, टेंशन दुनिया में भी, और मरने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं है. इसलिए अल्लाह ने करम फरमाया है, इस दुनिया के चक्करों से निकालकर खुदा ने हमें नबी वाली मेहनत में लगने की तौफीक दी है. और अल्लाह ने इसलिए दी है कि अल्लाह हमें बहुत कुछ देना चाहता है. दुनिया को हमारे लिए जलील करके कदमों में डालना चाहता है और आखिरत की अबद जिंदगी में हमेशा हमेशा के कामयाबी देना चाहता है. दुनिया में इज्जत की जिंदगी मिलेगी दीन के रास्ते से. हाँ, दीन के रास्ते से जो इज्जत मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी. दुनिया के रास्ते से जो इज्जत मिलेगी, जब तक दुनिया रहेगी लोग सलाम करेंगे, और जब दुनिया गई तो दिल्ली में जाओ और देखो कि बादशाहों के मकबरे भी वहां लगे हुए बने हुए हैं, और वहां अल्लाह वालों के मज़ार और कब्रें भी हैं. अल्लाह वालों के कब्रों पर हर एक जाकर अपने लिए इनके पास से जाता है, और उनके बड़े बड़े पत्थरों के मकबरे पर कोई जाता ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं. मेरे अज़ीज़ मेरे भाइयों, हम बहुत उसमें है दुनिया के पीछे अपने आप को ठकाना और दुनिया के पीछे अपने आप को मेरे दोस्त गुलाना, ये समझदारी की बात नहीं है. दुनिया हमारी ज़रूरत की चीज़ है, दुनिया में ज़रूरत के लिए रखो, बाकी हमारी जान माल अल्लाह के दिन के लिए है, इस पे लगाओ. जो मामला अल्लाह का साहबा के साथ हुआ वही मामला अल्लाह हमारे साथ होगा. जी हाँ, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा.
ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ وہ سب سے پہلے صحابہ کے بعد قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجر اور انصار میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اس دین کے لیے قربانی دی اور اپنے آپ کو گھلایا اور مٹایا، اور قیامت کے لیے اللہ نے اس امت پر اپنا فضل فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ان مہاجر انصار کے پیچھے جو بھی اچھی طریقے سے محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے اللہ کے لیے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو جائے گا اور اللہ انہیں خوش کر دے گا۔ قیامت تک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے جان مال لگانا۔ ہاں، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلنے کا نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس لیے میرے بھائی دھوکے سے نکلو۔ حضرت معیشہ رحمۃ اللہ کرتے تھے، ہم اپنے ساتھیوں سے کہو کہ یہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگائیں، 4 مہینے صحابہ کی طرح۔ صحابہ نے اپنی 4 مہینے کی نقل و حرکت ہر سال 4 مہینے نقل و حرکت میں وقت لگاتے تھے۔ 8 مہینے مدینہ منورہ میں جب رہتے تھے تو مدینہ منورہ رہنے کے زمانے میں اپنی حلال کمائی کے لیے آدھا دن نکالتے تھے اور آدھا دن اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور تقاضوں کے لیے مدینہ مسجد نبوی کو دیتے تھے۔ آدھی رات آرام کرتے تھے اور آدھی رات جس اللہ کے ہاتھ میں تمام مسائل ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کا نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں چمکایا۔ وہی اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جن کی دنیا تمہارے محلے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اللہ کے دین کی محنت میں لگے، قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد زندگی میں دین آیا تو آج اسی کو لوگ سلام کر رہے ہیں، ان کے مشورے سے چل رہے ہیں۔ نبی والی محنت، نبی والی زندگی، نبی والا فکر اور درد اور غم زندگی میں لانے پر اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ عزت دی ہے۔ جو پہلے یہ کہتے تھے گھر میں بہت تنگی ہے، گھر میں تنگی ہے، اللہ کے راستے میں جانے والی قربانی دی، اللہ کے راہ میں نکلتے رہے، محنت کرتے رہے، تو محنت کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ ان کے گھر میں جماعتیں کھا رہی ہیں، جماعتوں کو کھلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہمیں آؤ۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے روزی برکت دے دی۔ تمہاری اولادوں کو دین کی محنت لگاؤ، یہ وہ راستہ کامیابی کا جہاں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ ورنہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں نے اپنی اولاد کو ملک دیا اور چیزیں دی اور مال اور پیسے دیے اور دین نہیں دیا اور دین پر نہیں لائے، تو میرے دوستو ان کی اولادیں، بنو امیہ کی اولادیں میرے بھائیوں دمشق کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتی تھی اور یوں کہتی تھی یہ ہمارے دادا نے بنائی ہے مسجد۔ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہماری اولادوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس محنت میں لگایا، اس کی قدر کرو، بہانے مت لگاؤ۔ آکامی کام تو آتے رہیں گے، تو امتحان کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ جو جتنا دین کی محنت میں قربانی دے گا اسے اللہ امتحان لے گا آگے کو بڑھانے کے لیے، پیچھے ہٹانے نہیں۔ ہاں،
4 مہینے لگانے کو کہتے سمجھ میں نہیں آتا، پہلی مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن دل پر لیا، طے کیا، اللہ نے 4 مہینے لگانے آسان کر دیے، اور 4 مہینے لگانے کے بعد ہم کنگال نہیں ہوئے۔ ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے، اللہ 8 مہینے کی محنت میں 12 مہینے کی روزی دے گا، ہاں، اور بڑی برکت کے ساتھ دے گا، اور اللہ تمہیں پتہ نہیں کتنے علاقوں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہی کہہ رہا ہے، ان تقرب الیہ شبرن، میرا بندہ ایک بارش میری طرف آئے گا، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ بندے کا مسئلہ ہے، جس دن دل میں ادھر ہو گئے 4 مہینے اللہ کے دین پر لگانا ہے اور میرا اللہ آسان کر دے گا، اسی دن اللہ تعالیٰ ہر سال 4 مہینے لگانے کی توفیق دے گا، اللہ آسان کرے گا، دنیا کے ملکوں میں کام لے گا اللہ تم سے، اور تمہاری اولادوں کو اللہ دین کے لیے نوازے گا۔ آپ دیکھیں بہت سے تمہارے اندر وہ ہیں جن کے خاندانوں کوئی مولوی کوئی حافظ کسی زمانے میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے دین کی محنت میں لگنے کے بعد، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے بعد، اللہ نے ہمارے گھروں میں علماء پیدا کر دیے، حافظ قرآن پیدا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ہماری اولادوں کو میرے دوستو روزی کے دروازے کھول دیے۔ لیکن اگر اسی میں پڑے رہو گے تو پھر مسئلہ کٹھن ہو جائے گا، پھر اگر ہمارے ساتھ دعا کرو، آگے بڑھو، 4 مہینے سے 6 مہینے کی طرف جاؤ۔ تمہارا کیا نقصان ہے اگر تم اللہ کے دین پر لگاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت پر تمہاری مقدر کی روزی تمہیں دے دے گا، تمہیں کیا مشکل ہے؟ دنیا میں کچھ کام کر کے جاؤ، ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے، 4 مہینے اپنے ساتھ ایسے ساتھیوں کی تشکیل کرو گے، نئے نئے ساتھیوں کو لے کے جاؤ گے، اور 4 مہینے پر محنت کرو گے، اور یہ محنت کرنے والے بنیں گے، اور تو ہمارے مرنے پر 100-200 آدمی 4 مہینے لگانے والے دین کی محنت پر آ گئے، تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنا۔ اپنے پیچھے ایسے آدمی چھوڑ کے جاؤ جو دین کا کام کریں، اور جن کی قربانیوں پر دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہو، قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں۔ ایک بارش بڑھو گے خدا ایک ہاتھ بڑھے گا، ایک ہاتھ بڑھو گے اللہ 2 ہاتھ بڑھے گا۔ اللہ کہتے میرے تک چل کر آئے گا، میں دوڑ کر لے لوں گا۔ مسئلہ وہاں سے یوں ہے، میرا بندہ کچھ قدم تو اٹھائے، انشاءاللہ کہہ کے چھوٹ مت جاؤ، انشاءاللہ نہیں، کرو، طے کیا ہے اس سال 4 مہینے جانا ہے، ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں، اولاد کی تربیت ترتیبیں بنا رہی ہے، ہم 4 باپ بیٹے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہمارا کاروبار ہے، اللہ اسی کاروبار میں برکت دے دے گا، ہم دین کا کام کریں گے۔ ہاں، اس کا تعلق میرے دوست یقین سے، ایمان سے ہے۔ اللہ کے بندے بہت سے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے فارغ کر دیا، وہ دکانوں کے چکروں کو بڑھانے کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو ثابت کر چلنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کی مقدر کی جو روزی ہے انہیں آسانی سے پہنچا دی۔ 2-3 دکان کھولنے سے کئی مال سے روزی زیادہ مل جائے گی نا۔ ہمارے بھائی فتح کے مرحوم کہا کرتے تھے، اللہ کے یہاں روزی کا ایک ٹانکی ہے، روزی کی خزانہ ہے، اب اس خزانے کے ساتھ ہر ایک کا کنیکشن ہے، جیسے تمہارے ہیں نا میونسپل کا پانی، اس میونسپل کے پانی کے ایک ساتھ کنیکشن ہے، کسی کا آدھے کا ہے، کسی کا 1 کا ہے، کسی کا 2 کا ہے۔ اب جس کا 2 کا ہے اس کے یہاں 2 کا پانی آئے گا، جس کا 1 کا ہے 1 کا آئے گا، آدھے کا ہے تو آدھے کا ہے۔ لیکن اگر آدھے والے نے 3 نل لگا دیے تو 1.5 کا آئے گا، بولو نا، وہ آدھے کا پانی 3 نل میں تقسیم ہوگا، وہ تو آدھے کا ہی ہے پانی تو، اور جس کا 2 کا وہ 2 کا ہی پانی ہے۔
وہ چاہے ایک نل سے دے دے، چاہے 5 نل سے دے، 2 کا پانی آئے گا۔ ایسے جس کی جو روزی ہے جتنی ہے وہ روزی اللہ دینے والا ہے۔ اب چاہے 5 دکان کھول، چاہے 6 دکان کھول، ٹھیک ہے نا؟ کہ نندا میں کس نہ دی، کس تو کہاں رہے گا؟ وہ آدھے کا تیرا تھا کنیکشن، آدھے کے ساتھ ایک نل تھا تو پانی زور سے آتا تھا، اب دوسرے 2 نل لگا دیے، اب وہ ایک نل میں جو فاس آتا وہ فاس تھوڑا آئے گا، وہ تو آ ہی تھا دندا میں کس نہ دے، کس تو ہے، تو نے محنت بڑھا دی ہے، تو زیادہ تھکنا چاہتا ہے، تھک، اللہ پر بھروسہ کر، ایمان کی محنت میں تو لگا ہے، یقین بنا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کو سیکھ، اور اللہ سے اچھا کو مان کر کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کے دین کے تقاضوں میں جا رہا ہوں، میرا اللہ میری دنیا کے کام آسان کر دے گا، اللہ آسان کرے گا۔ ہاں، قرآن میں سورہ کہف میں پڑھو کہ وہ دیوار جو صحیح درست کی تھی خضر علیہ السلام نے، تو خضر نے یہ کہا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو دیوار تھی نا، اس دیوار کے نیچے یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اور اس نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دبایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے ابھی بچے ہیں، ابھی دیوار گر جائے گی تو دیوار کے نیچے سے خزانہ باہر آئے گا، دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اللہ نے ان دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے اور ان کے مال کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دے، جسے میں نے سیدھی کر دی۔ ہاں، جو جب نیکوں کی اولاد کی خداوند قدوس اتنی حفاظت اور خدا اللہ اتنا انتظام کرتے ہیں، تو جو خود نیک بنے اور دنیا میں نیک انسان تیار ہوں، اس کی محنت کرنے والے کی اولاد کو اللہ مار ڈالے گا، برباد کر دے گا؟ نہیں، اللہ ان کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اب اللہ سے گزارش ہے، اس مجمع کو جمع اس لیے کیا گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ ہم جس اسپیڈ سے چلیں گے، ہمارے پیچھے چلنے والے اسی اسپیڈ سے چلیں گے۔ ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ 4 مہینے لگانے تیار ہوں گے، اور ہم دین کے لیے قربانی دیں گے، ہمارے پیچھے اور قربانی دہ زندہ ہوں گے۔ ہماری مقدر کی روزی اللہ برکت کے ساتھ دے دے گا، اور موت، دین کی محنت کرتے کرتے موت آ گئی تو آخرت پہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے! لیکن اللہ تعالیٰ وہی چاہتا کہ میرا بندہ میری طرف بڑھے، قربانی دے، امتحان آزمائش سے گھبراؤ نہیں، حالات تو آتے رہتے، ہر ایک دنیا والوں پہ حالت نہیں آتے، وہ دنیا میں حالات آنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ نہیں کرتے، ہمت سے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والوں پر بھی خدا حالات لاتا ہے، لیکن وہ حالات ان کو ناکام کرنے نہیں، پریشان کرنے نہیں، یہ حالات ان کو اس لیے لاتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس دعا میں میرے سامنے روئے ہیں، تاکہ میں ان کو نوازوں۔ ہاں، اور اللہ ان کو آگے بڑھائے گا۔ ہاں، ایگزام جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، پیچھے ہٹا نہیں ہوتا۔ 30 کا ایگزام دیا، پاس ہو گیا تو 4 میں جائے گا، 4 کا ایگزام دیا تو 5 میں اوپر بڑھے گا۔ ایسے ہی اللہ کے راستے کی محنت میں حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، ایگزام ہے، انٹرویو، پاس ہوئے گا آگے بڑھو اور آگے بڑھو، اللہ آگے بڑھائیں گے، دنیا کو اللہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے، اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا خدا ذریعہ بنا دیں گے۔ دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہارے پیچھے ہزاروں رونے والے بنے۔ ہاں، کہ یہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو ہمارے گھروں پہ آتا تھا اور ہمارے پاس آ کے بیٹھتا تھا، ہم اس کی بات نہیں سنتے تھے
لیکن اس سے ہم سے اتنا پیار تھا اور ہمدردی تھی کہ وہ ہمارے پاس آتا رہا اور آج یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. دنیا میں محنت کرتے کرتے نبی والی محنت کرتے کرتے مرو. دنیا بکتے بکتے مرنا ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کے دین کی دعوت دے دیتے، اللہ کی یاد کرتے کرتے، نبی کی سنتوں پر زندگی گزارتے ہوئے، دنیا میں نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اگر ہم مر جائیں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے کاموں کو نمبر 2 پر لاؤ اور اللہ کے دین کی محنت کو نمبر 1 پر لاؤ. ہر سال 4 مہینے لگاؤ، ہر سال 4 مہینے لگاؤ اور ایسے ایسے علاقوں میں جاؤ جہاں یہ مسلمان بیچارہ بے کسب، بے سہارا، نہ اس سے کلمہ یاد ہے، نہ نماز کا اسے پتہ ہے، اسی طرح سے گزار رہا ہے. اس کسب پوش کو جا کر تم اللہ کے بندوں میں محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا. حضرت یار صاحب ہوا کرتے تھے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، ان کے پاس تو دنیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس جا کر محنت کو تو تمہیں کیا ملے گا؟ دنیا میں کچھ ملنے کا نہیں، تمہیں اللہ ملے گا. جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے، نہ دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا ہے کچھ ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے، انہیں بیٹھو گے، سمجھاؤ گے، کلمہ یاد کراؤ گے، اللہ کی راہ میں نکالو گے، یہ اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کی ہمارے وہ تو ایمان بنے گا ان کا، اور یہ دین کی خاطر قربانی دینے والے بن جائیں گے تو اللہ تمہیں ملے گا. اس لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. یہ راستہ ناکامی کا نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، لیکن اتنا ہے یہ غیب پر ہے، غیب والا راستہ ہے، یقینی ہے. لاکھوں کو اللہ نے کامیاب کیا اور آج بھی اللہ ہزاروں لاکھوں کو کامیاب کر رہا ہے. ہم بھی اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی میں آگے بڑھیں گے، قربانیاں دیں گے اور اللہ سے معاملہ کریں گے. اللہ ہم سے بھی کام لے گا اور اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا. ایسے یہ سب کے سب طے کرو کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ ارے یہ تمہارے مولانا الیاس صاحب نے تمام اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں تو کبھی تمہارے پاس لینے آئے کچھ؟ ارے بولو، بھوکے مرتے ہیں، تم سے اچھا کھاتے ہیں، الحمدللہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ ان سے دنیا میں کام لے رہا ہے. دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ تم سے بھی کام لے گا بشرطے کہ تم بھی اللہ میں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہا ٹھیک ہے میرے آ جاؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دل میں دیکھے گا کہ تمہارے دل میں خیر ہے تو اللہ خیر دے دے گا. جیسے تمہارے اندر کے فیصلے ہوں گے، تمہارے فیصلے ایک کی دکان کو دو بناؤ، 2 کی 3 بناؤ، یہ تمہارے تو یہ لے جا. اور اندر اگر یہ فیصلے ہیں اللہ کے دین کا کام کروں، دنیا کے ملکوں میں جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کے دین کی محنت میں اللہ کی مخلوق کو دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے دے گا. اسے سب کے سب طے کرو، معاملہ اللہ سے کرو کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگا. یہ مت دیکھو کیسے ہوگا، یہ سوچو میں طے کروں گا، میرا اللہ میرے دل کے ارادوں کو دیکھے گا تو اللہ میرے لیے آسان کر دے گا، تو اللہ آسان کر دے گا. اور اپنے ہر بچے کا وقت لگواؤ، گھر میں اس مشورے میں یہ بات لاؤ کہ بیٹا ہم 4 ہیں تو 4 باپ بیٹے ہیں، ترتیب سے ہر ایک کا وقت لگنا چاہیے. ایک آدمی اللہ کے راہ میں نکلے گا، 3 اور رہ جائیں گے، وہ 4 مہینے لگا کے آئے گا، دوسرا جائے گا، وہ تیسرا جائے گا. اور اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ دنیا کی محنت کو جوڑو گے تو اس دین کی برکت سے خدا تمہاری دنیا میں بھی برکت ڈال دے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب 4 مہینے تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو، ذرا اونچے کرو. ہر سال 4 مہینے لگانے کا طے تم کرو گے نا تو پھر اللہ ہی تمہارے لیے آسان کرے گا. میں 12 تمہارے سامنے بات کہہ چکا ہوں
کہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اسے ہر جمعہ میں مسجد میں پہنچاتا ہے. کیوں؟ 5 وقت کی نماز والے سے پہلے آتا ہے وہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے, اور اللہ اس کو لاتا ہے. گھر پر ہو, گھر پر بمبئی تو بمبئی بھی نماز پڑھاتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر کے فیصلے کی وجہ سے. جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا ہے جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, جمعہ کی نماز پڑھوں گا. یہ اس کے اندر کا فیصلہ, سچا فیصلہ. اس لیے اللہ اسے جمعہ کے دن کسی حال میں بھی نماز کی توفیق دیتا ہے. ہمارا اور باقی نماز کے بارے میں اس کا فیصلہ نہیں ہے. جمعہ کے دن اس کو جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے, تم پوچھو کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ سے جمعہ کی نماز قبول فرما لے, 5 وقت کی نماز کا بھی طے کر لو, انشاءاللہ کر کے بھاگ جائے گا. ان طے نہیں ہے. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے گا ابراہیم آوتی جمعہ نماز پڑھوا آویش, تو پھر یوں ناکھیں نکالے گا. ٹھیک ہے, ارے بھائی جواب تو آپ, تو پھر کیا کہے, کیا پوچھو سا تمہیں مسلمان نہ تھے؟ وہ یوں کہہ رہا ہے, پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا. اتنا پکا اندر سے ہے کہ نماز جمعہ کے تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ ہر حال میں اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اگر ہم بھی اپنے بارے میں فیصلہ یہ کر لیں کہ ہمیں تو نبی والی محنت موت تک کرنی ہے اور 4 مہینے ہر سال لگانے ہیں, ایسا ارادہ اور فیصلہ دل میں کر لو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی آسان کر دے گا. سب چاہتے ہو گے نہیں کہ اللہ اس کام میں اس محنت ہم کو لگانا آسان فرما دے. اے بچے, اے جوان بیٹے بیٹھ جاؤ. غلط بات ہے. اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے, ابھی تشکیل ہو رہی ہے. تشکیل کے وقت میں سوچو کہ اللہ مجھے بھی قبول کر لے, میں کیا کروں, کیسے کروں. دل میں اس بات کو سوچو گے اور اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا. اللہ تو بہت بڑا قریب ہے. یہ پورا مجمع اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا. اللہ کے ساتھ معاملہ کرو کہ 4 مہینے ہر سال مجھے بھی لگانے ہیں اور میرے گھر کے ایک ایک بچے کو بھی اللہ کے دین کی محنت میں 4 مہینے لگوانے ہیں. اس بات کا فیصلہ اللہ سے معاملہ کرو اور طے کرو, اور پھر اللہ سے دعا مانگ کے کہو اے اللہ میرے ذمہ ارادہ تھا, میں سچائی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے تو آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا. ہاں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ تمہارے دل میں خیر کا ارادے ہیں, اللہ تمہیں خیر عطا فرما دے گا. لہذا تم اپنے کمزوری اور اپنے حالات کو مت دیکھو, اللہ کو, اللہ کی طرف دیکھو, اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. اللہ تعالیٰ شان قرآن پاک میں اپنے بندوں کو وعدے کر رہا ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرتا رہے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور مدد کرے گا, نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. تو اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. اسے سب کے سب اللہ پر بھروسہ کر کے طے کرو اندر کے ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے 4 مہینے لگاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ میں جان نہیں ہے. شیطان کہتے ہیں یہ شیطان اندر کا ہے, شیطان اللہ سے نگاہ ہٹواتا ہے. اور اگر تم نہیں, اللہ کو تو قدرت ہے, اللہ تو کرنے والے, اللہ کرے گا تو آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں, ہم لوگ تمہارے آنے میں بار بار ہم تھوڑے آ رہے ہیں, وہ تو اللہ ارادہ کرنے پر آسان کرتا ہے, پہنچ جاتے ہیں. تم بھی ارادے کرو کہ اللہ تمہیں امریکہ پہنچائے گا, جاپان پہنچا دے گا, اللہ کے دین کی محنت اور تقاضوں کو کہاں پہنچائے گا, اور ہندوستان کے ایک ایک صوبے میں خدا پہنچائے گا تمہیں دین کے خاطر. اور پتہ نہیں تمہاری محنتوں پر کتنی مسجدیں بنے گی, کتنے اعمال بنے, کتنے مدرسے بنیں گے, کتنے لوگ اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال لگانے بن جائیں گے. یہ سب تمہیں اللہ موت کے بعد پورا عطا فرما دے گا. اسی لیے دوستو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور فیصلہ کر کے کھڑے ہو, نہ
کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا. میں ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا اور اس سال سے 4 مہینے شروع کرتا ہوں. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. ماشاءاللہ.